سائنٹیفک مزاج سائنٹیفک مزاج علمی اعتبار سے کسی انسان کی سب سے بڑی صفت ہے۔ سائنٹیفک مزاج اس بات کا ضامن ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے قول یا اپنے عمل میں کوئی ایسی روش اختیار نہ کرے جو حقیقت واقعے کے خلاف ہو۔ کسی انسان کے اندر سائنٹیفک مزاج اس وقت بنتا ہے جبکہ آدمی کے اندر کامل معنوں میں موضوعیت یعنی آبجیکٹیوٹی پائی جائے۔ وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنے ذاتی رجحان سے الگ ہو کر چیزوں کو غیر جانبدارانہ انداز میں دیکھے اور ایز اٹ از انداز میں اپنی رائے قائم کرے۔ سائنٹیفک اپروچ اور سائنٹیفک ٹیمپر دونوں قریبی الفاظ ہیں، لیکن دونوں میں ایک فرق پایا جاتا ہے۔ سائنٹیفک اپروچ ایک ٹیکنیکل اصطلاح ہے، جبکہ سائنٹیفک ٹیمپر آدمی کے نفسیاتی مزاج کو بتاتا ہے۔ سائنٹیفک اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی معلوم سائنسی طریقہ یعنی سائنٹیفک میتھڈ کو اپنائے۔ وہ میتھڈالوجی کے اعتبار سے سائنسی اصولوں کی پیروی کرے۔ اس کے مقابلے میں سائنٹیفک ٹیمپر کا مطلب یہ ہے کہ یہی آدمی کی نفسیات بن جائے۔ سائنٹیفک ٹیمپر ایک بے حد مشکل چیز ہے۔ اکثر بڑے بڑے لوگوں میں بھی سائنٹیفک ٹیمپر نہیں ہوتا۔ اس کی ایک مثال اسٹیفن ہاکنگ 1942 تا 2018 ہے۔ وہ ایک ماہر نظریاتی سائنسداں کی حیثیت سے معروف ہے، لیکن اس نے ایک ایسا بیان دیا جو سائنٹیفک ٹیمپر سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ایک انٹرویو کے دوران اس نے کہا کہ جنت یا زندگی بعد موت کا کوئی وجود نہیں، یہ سب پریوں کی کہانی ہے۔ There is no heaven or afterlife. That is a fairy story. ایک آدمی جس کے اندر سائنٹیفک ٹیمپر ہو وہ ایسی بات کہنے کا تحمل نہیں کر سکتا۔ ایک سائنسداں جائز طور پر صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ جنت جیسی کوئی چیز اب تک اس کے مشاہدے میں نہیں، مگر یہ بات کہنا کہ جنت جیسی کوئی چیز امر واقعے کے طور پر موجود نہیں، خالص علمی اعتبار سے ایسا کہنے کا حق کسی کو نہیں، نہ سائنسداں کو اور نہ غیر سائنسداں کو۔ اسی طرح مشہور سائنسداں البرٹ آئنسٹائن نے یہودی فلسفی ایرک ایرک بی گڈکائنڈ 1877 تا 1965 کو ایک خط 3 جنوری 1954 لکھا تھا جو علمی دنیا میں گاڈ لیٹر کے نام سے معروف ہے۔ اس خط میں آئنسٹائن نے لکھا کہ خدا کا لفظ اس کے سوا کچھ اور نہیں کہ وہ صرف انسانی کمزوریوں کی ایک پیداوار ہے۔ The word God was nothing more than the expression and product of human weaknesses. یہ خود اگرچہ ایک معروف سائنسداں کا قول ہے، مگر وہ سائنٹیفک ٹیمپر کے مطابق نہیں۔ ایک مسئلے کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بتاتے ہوئے یہ ایک ایسا بیان دینا ہے جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک سبجیکٹو بیان یعنی سبجیکٹو اسٹیٹمنٹ ہے۔ یہ بات ایک سائنسداں کے حیثیت عرفی کے خلاف ہے، کیونکہ سائنسداں اپنے علمی موقف کے مطابق صرف آبجیکٹو بیان یعنی آبجیکٹو اسٹیٹمنٹ کو درست یعنی ویلڈ سمجھتا ہے، نہ کہ سبجیکٹو بیان یعنی سبجیکٹو اسٹیٹمنٹ کو۔ ڈاکٹر اے وی ہلس یعنی آرکیبلڈ ویوین ہل 1886 تا 1977 نے کہا ہے کہ میں آخری شخص ہوں گا جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ ہم سائنسداں دوسرے تعلیم یافتہ لوگوں کے مقابلے میں
کم تعصب رکھنے والے ہوتے ہیں۔ I should be the last to claim that we, scientific men, are less liable to prejudice than other educated men. ایک سائنسی عالم کا مذکورہ قول بالکل درست ہے۔ اس کلیے میں سائنسدانوں کا بھی کوئی استثناء نہیں۔ سائنسی مزاج کسی آدمی کا سب سے بڑا ذہنی سرمایہ یعنی انٹلیکچول ایسٹ ہے۔ ایسا آدمی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کے بارے میں مبنی بر حقیقت رائے قائم کرے۔ وہ جانبدارانہ سوچ سے آخری حد تک خالی ہو۔ وہ چیزوں کو اپنے ذاتی رجحان کی روشنی میں نہ دیکھے بلکہ اس طرح دیکھے جیسے کہ وہ حقیقتاً ہیں۔ الرسالہ، مارچ تا اپریل 2026، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 34۔